السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ آج کا سوال ہے کہ کیا لڑکی کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی سے متعلق دوسرا سوال کہ اگر لڑکی کو احتلام ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اور تیسرا سوال نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف سے ہے کہ اس احتلام سے بچا کیسے جائے؟ تینوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ دوں گا۔ توجہ سے پوری ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہر پہلو سے انشاءاللہ یہ بات واضح کروں گا جو عمومی طور پہ نوجوان کے ذہن میں آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ایک انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں اس حوالے سے وضاحت کرتا ہے، سورۃ الطارق آخری پارہ ہے، اس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان غور کرے کہ اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یعنی اس انسان کی تخلیق اچھلتے ہوئے پانی سے کی گئی۔ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتا ہوا پانی، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے سینہ اور پشت کے درمیان سے۔ ٹھیک ہے جی، تو پتہ یہ چلا کہ چاہے لڑکا چاہے لڑکی، اس کی تخلیق اس منی سے ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کو کیا احتلام میں منی خارج ہوتی ہے یا نہیں، احتلام آتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ملے گی۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ تخلیق منی سے ہوتی ہے۔ اب منی جو ہے وہ عورت اور مرد کی وہ احتلام کے طور پہ خارج ہوتی ہے یا نہیں؟ تو بخاری و مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، سوال کرتی ہے کہ اللہ رب العزت حق بات واضح کرتے ہوئے نہیں حیا کرتے، شرماتے نہیں ہیں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اور اللہ تمہیں ہدایت کرے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اگر احتلام نہ ہوتا تو بچہ یا بچی اس کے مشابہ کیوں ہوتے؟ یعنی احتلام میں منی خارج ہوتی ہے تو اس کے جسم سے، یعنی عورت کی جسم سے بھی منی خارج ہوتی ہے، تبھی تو اس کا بچہ یا بچی اس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یعنی مرد اور عورت کی دونوں کی، سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کی دونوں کی منی آپس میں ملتی ہے تو بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ وہ آگے ایک پروسیس ہے کہ بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا صورت بنتی ہے، وہ ایک پورا پروسیس ہے جو میڈیکل سائنس کے اندر واضح کیا گیا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا ہوگی کہ عورت کی شرمگاہ سے 5 قسم کی چیزیں خارج ہوتی ہیں: پیشاب، حیض والا خون، منی، مزی اور لیکوریا جو بیماری ہوتی ہے اس کا مادہ جو نکلتا ہے، وہ یہ 5 چیزیں خارج ہوتی ہیں۔ اب 3 چیزوں کا ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکوریا والا پانی کو بھی، خون کو بھی اور پیشاب کو بھی۔ اب 2 چیزیں پیچھے بچ گئی، منی یا مزی۔ اب مزی کب نکلتی ہے؟ مزی نکلتی ہے اس وقت کہ جب عورت کوئی ایسی تصویر دیکھے، ایسا لٹریچر پڑھے، ایسی کوئی فلم دیکھے کہ جس سے اس کی خواہش، شہوت بڑھے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں بعض اوقات پانی کا اخراج ہوتا ہے شرمگاہ سے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جاگنے کی صورت میں ہی ہوتا ہے، خواب کی حالت میں سوتے ہوئے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر مزی نکلے تو پھر وضو کرنا پڑتا ہے، اور سونے کی حالت میں انسان کو کوئی خواب آ جائے، کسی اعتبار سے بھی، وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو خامد کا خواب آ سکتا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو وہ کوئی بھی اگر اس کے سامنے ایسا منظر آ جائے کہ جس سے اس کو خواب کے اندر ہی کوئی ایسی
تصویر ایسی چیز نظر آئے کہ جس سے اس کی خواہش بنے، اور پھر وہ اپنے آپ کو خواب کے اندر ہی اس کے سامنے کوئی ایسا منظر بن جاتا ہے جس سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے۔ تو صبح اٹھنے پر اگر اس کے کپڑے خراب ہیں یا جسم پہ کوئی داغ دھبا ایسا لگا ہوا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو وضو اکیلے سے کام نہیں بنے گا بلکہ وہ غسل کرے گی، یعنی احتلام ہوا تو اب اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ احتلام سے بچیں کیسے؟ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا سوال ہے کہ ہم احتلام سے کیسے بچیں۔ یاد رکھیے گا ایک صحت مند نوجوان، اس کے جو منی کی تھیلیاں ہیں وہ جب بھر جاتی ہیں تو فطری طور پہ منی خارج ہو جاتی ہے۔ یہ تو نارمل ہے، فطری طور پہ ہونا، ہفتے میں ایک مرتبہ ہو گیا، 15 دن میں ایک مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا، تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حکیموں نے بڑے بڑے اشتہار بھی لگائے ہوں گے، آپ اپنے آپ کو بیمار بنا لیں گے، جب ان کا اشتہار پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہاں، دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی فحش فلم دیکھی، فحش تصویر دیکھی، فحش لٹریچر پڑھا، اس کی صورت میں ذہن کے اندر مختلف سین رہ جاتے ہیں جو خواب میں آتے ہیں، یا آپ ایسا کچھ دیکھ کے رات کو سوئے ہیں تو پھر اس وقت بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ایک تو فطری ہے، اس کی تو خیر ہے، وہ تو بلکہ بہتر ہے کہ انسان زنا سے بچ جاتا ہے، انسان اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اگر احتلام ہو، ہفتے میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، یا 15 دن میں 1 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسلسل ایسا ہونا وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب فحش فلم، لٹریچر یا تصویر کو دیکھے گا، پڑھے گا، سنے گا تو اس سے جو خیالات برے بنتے ہیں، خیالات میں آلودگی آتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو احتلام ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پہلی چیز، مسنون اعمال کر کے سوئیں۔ جتنے مسنون اعمال بتائے گئے ان میں سے کچھ تو کر کے سوئیں، خاص طور پہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ نیک صحبت حاصل کریں، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس سے انسان کی سوچ خراب ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے۔ امید ہے آج کے سوالوں کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک خوبصورت جوانی اور مستقبل روشن آپ کو نظر آئے گا ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔